بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے انٹلیکچوئل ایمپاورمنٹ۔ یہ ٹاپک مجھے اس لیے سمجھ میں آیا کہ ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک ایک مسلم تھے وہ، اور بہت ہی ڈائنامک آدمی تھے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں وہ۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلم امپاورمنٹ کا کام کر رہا ہوں۔ مسلم امپاورمنٹ، آج کل جانتے ہیں آپ کی ایک ٹرم ہے امپاورمنٹ کا، کہ بہت بولا جاتا ہے، مطلب ویمن امپاورمنٹ، یوتھ امپاورمنٹ، ہریجن امپاورمنٹ۔ اسی پر انہوں نے یہ ڈھال لیا مسلم امپاورمنٹ۔ بیسیکلی وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور کچھ اکانومک اپلفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ جو آپ مسلم امپاورمنٹ کا ٹرم بنایا ہے، تو یہ دوسروں کی نقل ہے، جس کو کہتے ہیں مضاحات۔ قرآن مجید میں اس کو مضاحات کہا گیا ہے، دوسروں کی نقل۔ آپ نے خود قرآن میں نہیں تلاش کیا کہ مسلمانوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن میں، حدیث میں، رسول اللہ کی زندگی میں۔ تو وہ چیز وہاں سے آپ جواب حاصل کیجیے۔ تو مسلم امپاورمنٹ تو یہ تو مضاحات ہے، مضاحات سے مسلمانوں کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، مسلمانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن میں پیچھے ہیں یا ان کی اکنامی زیادہ درست نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ان کا اندر سوچ نہیں ہے، سوچ، آرٹ آف تھنکنگ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ 4 کام اللہ نے انہیں دیے تھے: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس میں دیکھیے 3 کام جو ہیں وہ انٹلیکچوئل امپاورمنٹ کے کام ہیں۔ آج کل کے اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی ایک ہے تلاوت کتاب، یعنی اللہ نے جو کتاب یا قرآن فرشتے کے ذریعے بھیجا آپ کو، وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ تلاوت کتاب۔ بقیہ 3 کام ہیں کہ تعلیم کتاب، تزکیہ اور حکمت۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ انٹلیکچوئل امپاورمنٹ کے کام ہیں، یعنی لوگوں کے اندر صحیح سوچ لانا، پازیٹیو تھنکنگ لانا، تدبر اور تفکر کی صلاحیت پیدا کرنا، اپنے مائنڈ کو اسلام کے انداز میں ڈیولپ کرنا، یہ ہے انٹلیکچوئل امپاورمنٹ۔ تو اسلام کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ سب سے بڑی کمی جو مسلمانوں میں اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآنی انداز میں کیسے سوچا جائے، یعنی پروفیٹک پیٹرن میں کیسے ہم سوچیں، کیونکہ سوچ سے پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ سوچ ویسی پلاننگ۔ اگر آپ کی سوچ غلط ہے تو پلاننگ غلط ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، میں ابھی پرسوں کا ایک تجربہ عرض کرتا ہوں۔ پرسوں یعنی 20 اگست کو یہاں پر نئی دہلی میں 3 مورتی آڈیٹوریم میں ایک بہت اسپیشل فنکشن ہوا تھا، جس میں وہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ راجیو گاندھی نیشنل
سدبھاونا ایوارڈ دینے کے لیے کیا گیا تھا. تو وہاں مجھ کو بلایا گیا. تو وہاں پر اسٹیج پر جو تھے میں تھا, اور منموہن سنگھ پرائم منسٹر, سونیا گاندھی جو چیئرمین ہے رولنگ پارٹی کی, اور وہاں پر مسٹر بورا جو اس کے ٹاپ کے آدمی ہیں اس سرکل کے. تو یہ لوگ تھے, اور ڈاکٹر کرن سنگھ تھے. ڈاکٹر کرن سنگھ جو بہت ہی مانے ہوئے انڈیا کے انٹلیکچوئل اور اسکالر ہیں. تو ڈاکٹر کرن سنگھ ہی چیئرمین ہے اس کے سدبھاونا ایوارڈ کمیٹی کا, کے چیئرمین ہیں. تو وہاں مجھ کو وہ دیا انہوں نے ایوارڈ, اور وہاں پر بہت زبردست یعنی آڈینس تھا کہ سارے منسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے, دلی ایڈمنسٹریشن کے منسٹر اور سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹر, بہت ہی ٹاپ کے لوگ تھے وہاں پر. تو وہاں پر عجیب بات ہے کہ سب لوگوں نے سی پی ایس کی باتیں کی. ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب آئے اسٹیج پر, تو انہوں نے ہمارا جو چھپا ہے قرآن کا ٹرانسلیشن انگریزی, ایک ان کے ہاتھ میں تھا, وہ ایک ہاتھ میں تھا پرافٹ آف پیس. وہ انہوں نے آڈینس کو دکھایا کہ دیکھو یہ کتابیں ہیں, یہ کتابیں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. تو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے سی پی ایس کی بات کی, میری بات سی پی ایس کی بات. ڈاکٹر منموہن سنگھ جو پرائم منسٹر انہوں نے وہی بات کی, اور جو چیئرمین ہے رولنگ پارٹی کی سونیا گاندھی انہوں نے وہی بات کی, مسٹر بورا نے وہی بات کی. یعنی اسٹیج پر گویا کہ ایک طرح کا پرچار ہو رہا تھا اس مشن کا, اور قرآن کا ترجمہ اور پرافٹ آف پیس یہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ بہت ہی خوشی کی بات تھی. اب یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا, اسی وقت فوراً کے فوراً وہ دوردرشن کے ذریعے سے سارے انڈیا میں دکھایا جا رہا تھا. پھر میڈیا میں آیا, اخباروں میں آیا. تو وہاں پر جب فنکشن ختم ہوا تو ایک مسلمان وہاں پر ملے آڈیٹوریم کے اندر. تو انہوں نے بہت ہی جوبیلینٹلی کہا کہ بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا, ہمارے اسلام کی شان اونچی ہوئی, ہمارے اسلام کا نام اونچا ہوا آج. تو مجھے بہت ہی عجیب لگا یہ کہ آپ نے فخر کی غذا لیا اس سے, اس پورے واقعے میں جو آپ نے لیا وہ فخر کی غذا. اور میں اور میرے ساتھی تو یہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا میں دعوت کے مواقع کتنے زیادہ ہیں. یعنی ہم نے اس واقعے کو اس اینگل سے دیکھا کہ خود گورنمنٹ کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, ٹاپ موسٹ لوگ تھے وہاں پر, انکلوڈنگ پرائم منسٹر, اور سب لوگ سی پی ایس کی بات کر رہے تھے. قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن پھیلایا جا رہا تھا وہاں, اور پرافٹ آف پیس لوگوں کو دیا جا رہا تھا وہاں. تو ہم اس پر شکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں اس دعوت کے کتنے مواقع کھول رکھے ہیں. اور میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس وقت دنیا میں 57 مسلم کنٹریز ہیں, کسی بھی ملک میں اتنے مواقع نہیں ہوتا کہ انڈیا میں. تو ہم کو اس بات پہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ انڈیا میں اتنے مواقع دعوت کے. وہ فخر کا پہلو نکال کر کے اس پر کہنے کہ ہمارے اسلام کی شان بلند ہوئی. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ نہ ہونا. تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ چیزوں کو فخر کے نسبت سے لیتے ہیں. جب فخر کی نسبت لے گا آپ تو دوسرا کیا ہوگا, اپنے لیے فخر, دوسرے کی نفرت. کوئی بھی قوم جو ہے جس کے اندر فخر کی نفسیات آ جائے تو فخر اپنے لیے ہوتا ہے. فخر آدمی انڈیا پر نہیں کرے گا,
فخر انڈین نیشن پر نہیں کرے گا، اپنے اوپر فخر کرے گا، اور دوسرے کے لیے اس کے لیے کیا ہوگا؟ نفرت ہوگی. یعنی اس کو کہیں گے ادرنس، کہ میں ہوں، ایک دوسرا ہے، میں اور وہ، وی اینڈ دے. لیکن دعوت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ سب کو انسان کے روپ میں دیکھتا ہے. دعوت کا کانسیپٹ وی 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 پر بیس کرتا ہے، اور یہ جو ہے فخر والا وہ وی دے پر بیس کرتا ہے. تو آپ غور کیجیے کہ ایک ہی واقعہ، لیکن چونکہ سوچ صحیح نہیں ہے تو اس کو پرائڈ لے لیا. پرائڈ لے کر کیا ہوا؟ گھر میں جا کر خوش ہو رہے ہوں گے. ہم کو ہمارے ساتھیوں کو کیا ملا کہ انڈیا میں اتنے مواقع ہیں، خوب کام کرو، خوب دعوتی کام کرو. تو ہمارے اندر کام کا جذبہ پیدا ہوا، دعوت کے لیے کوئی اور موٹیویشن ہوا. اور وہ صاحب جو تھے ان کو صرف فخر ملا، فخر لے کر جاؤ اور خوش رہو خالی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ سوچنے کا طریقہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے، سب کچھ سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو مسئلہ مسلم امپاورمنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کے انٹلیکچوئل امپاورمنٹ کا ہے. ذہنی اعتبار سے ان کو بلند کرنا، صحیح سوچ لانا. پھر میں اس پر سوچتے سوچتے ایک بات اور سمجھ آئی، یہ بگاڑ جو ہے یہ بہت ہی گہرا بگاڑ ہے، بہت زیادہ ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. کل میں نے ایک صاحب سے بات ہوئی، کل وہ عالم ہے وہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ایک حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا وضع السیف فی امتی، اذا وضع السیف فی لم یخرج عنہا حتی یوم القیامہ. جب میری امت میں تلوار داخل ہو جائے گی تو پھر قیامت تک وہ نہیں نکلے گی. کیسی عجیب حدیث ہے، کبھی پیدا کرنے والی، کہ جب میری امت میں تلوار داخل ہو جائے گی تو پھر قیامت تک وہ نہیں نکلے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ کب داخل ہوئی تلوار؟ حضرت عثمان کے زمانے میں. یہ آپس میں لڑ گئے، لوگ آپس میں لڑ گئے. اذا وضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا حتی یوم القیامہ. تو آپ غور کیے تو حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر کے اب تک وہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. لڑائی بھڑائی، ٹکراؤ، جہاد کے نام پر لڑائیاں، اس کے نتیجے میں نفرت. جب لڑائی آئے گی تو نفرت آئے گی، یاد رکھیے. جہاں لڑائی آئی نفرت آئی، شدت آئی، غلو آیا، ایکسٹریمزم آئی، فنڈامنٹلزم آیا. یہ سب اسی کے آف شوٹ ہیں. تو اب دیکھیے کہ اس کو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تھا ڈیریلمنٹ. اس حدیث جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیریلمنٹ ہو جائے گا تو چلتا رہے گا وہ. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ بس چلتا رہے گا، اس کا مطلب کہ تم لوگ سب سے زیادہ یہ کام کرو. حقیقت میں یہ وارننگ تھی، وارننگ، کہ جب ڈیریلمنٹ ہو تو سب سے پہلا کام یہ کہ تم رستے پہ لاؤ اس کو. لیکن عجیب بات ہے کہ پوری تاریخ میں ٹاپ کے لوگ پیدا ہوئے، کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس ڈیریلمنٹ کو پھر سے راستے پہ لائیں. ڈیریلمنٹ کیا تھا؟ رسول اللہ کا جو ماڈل ہے وہ دعوتی ماڈل ہے. آپ کو منذر و مبشر کہا گیا قرآن مجید میں. منذر و مبشر، دائی، یہ ہے ماڈل، یعنی دعوتی ماڈل رسول اللہ کا تھا.
دعوتی ماڈل میں کیا ہے؟ انسان سے محبت ہوتی ہے، انسان سے خیرخواہی ہوتی ہے. یہ لڑنا نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنا بنانا ہوتا ہے. تو رسول اللہ کا اور رسول اللہ کے اصحاب کا ماڈل جو تھا دعوتی ماڈل تھا. وہ پولیٹیکل نہیں تھا، وہ جہادی نہیں تھا، وہ ٹکراؤ کا نہیں تھا، وہ لڑائی بھڑائی کا نہیں تھا. دعوتی ماڈل. تو اسی کو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب امت ڈیریل کرے گی، دعوتی ماڈل ہٹ کر کے جائے گی دوسری ملک کی طرف، جہاں سیاسی جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، خون بہانا ہوگا، یہ سب ہوگا. تو وہ شروع ہو گیا. یہ آپ نے لوگوں کو یہ کیا تھا، وارننگ دی تھی کہ جب ایسا ہو تو پہلا کام یہ ہوگا کہ دوبارہ اس کو پٹری پر لاؤ، پھر لوگوں کا دعوتی ماڈل پیدا کرو. عجیب بات ہے کہ 1000 سال بیت گئے اور کوئی ایک شخص بھی میرے علم میں نہیں ہے جو اٹھا ہو دوبارہ اس ماڈل پر لانے کے لیے. رسول اللہ کو انہوں نے بنا دیا افضل الانبیاء اور شہنشاہ کونین اور سرور عالم. اب پر نعت خوانیاں ہونے لگیں اور یہاں تک کہ لوگوں نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے تخت پہ اٹھا دیا. یہ سب ہونے لگا. یہ رسول اللہ ماڈل نہ رہے، یعنی سورس آف وہ بن گئے، پرائڈ بن گئے. رسول اللہ ماڈل نہ رہے، پرائڈ بن گئے. لیکن کوئی آدمی نہیں اٹھا اس پوری مدت میں جو یہ جانے کہ ڈیریلمنٹ ہو گیا ہے. یہ بات کو آپ سرگرمیاں بہت دیکھیں گے. اب بعض دور میں دیکھیے خوب بزنس ہوتی تھی، لوگ پیسہ کماتے تھے، پولیٹیکل ایکسپینشن ہوتا تھا، اور علمی بہت سے کام ہوئے، فنی بحثیں خوب ہوتی تھی، فقہی بحثیں، کلامی بحثیں، دنیا بھر کی باتیں. لیکن دعوت حذف. اسلام اپنے زور پر تو ضرور پھیلتا رہا ہے، خود اپنے زور پر، لیکن کوئی دعوتی عمل نہیں، کوئی دعوتی پروسیس نہیں، کوئی دعوتی پلاننگ نہیں. تو یہ سوچ جو بنی ہے، یہ سوچ رسول اللہ کے ماڈل کو لے کر نہیں بنی ہے، یہ الگ ہی بنی ہے، ایک ڈیویٹڈ ماڈل کو لے کر بنی ہے سوچ، جس میں پرائڈ ہے، جس میں دوسروں سے نفرت ہے، جس میں یہ جذبہ ہے کہ ہمیں اسلام کو ساری دنیا میں جھنڈا لہرانا ہے اور پھر سے مسلم امپائر قائم کرنا ہے. اس سوچ کے سب اجزاء یہ سب ہیں. وہ ہے ہی نہیں کہ انسان سے محبت کرو، انسان کو اللہ کے راستے پہ لاؤ، یعنی انسان فرینڈلی بیہیویئر. دعوت کا ماڈل سے کیا ہوتا ہے؟ انسان فرینڈلی بیہیویئر پیدا ہوتا ہے. دعوت کا مطلب یہی ہے کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، دوسروں کو آپ اللہ کے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، دوسروں کو آپ جنت میں داخل کرنے کے حریص ہیں. اسی کا نام دعوت ہے. دعوت کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی دعوت اپنی پرائڈ کو اسٹیبلش کرنے کا نام دعوت نہیں ہے. تو دعوت کا ماڈل جب اپنائیں گے آپ تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ انسان فرینڈلی بیہیویئر آئے گا. آپ دوسروں کی خیر خواہی کے حریص بن جائیں گے. لیکن جو دوسرا ماڈل بنا اس میں تو نفرت تھی، تشدد تھا، لڑائی تھی، فخر تھا، فنی بحثیں تھیں، اپنے اپنے اپنا جھنڈا لہرانا تھا. اب وہ آج تک چلا جا رہا ہے. کچھ لوگ اگر عملاً اس میں انوالو نہیں ہے تو سوچ وہی ہے، سوچ وہی ہے. کچھ لوگ پیسو سینس میں اس کا حصہ ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو سینس میں اس کا حصہ ہیں. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے زمانے کا وہ ہے انٹلیکچوئل امپاورمنٹ. مسلم امپاورمنٹ نہیں.
وہ تو لوگ کریں گے اپنی ضرورت کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی ضرورتیں اس کو تقاضا کرتی ہیں تو دوڑتا ہے کہ مجھے ایجوکیشن لینا چاہیے تاکہ مجھے جاب ملے, مجھے بزنس کرنا چاہیے تاکہ مجھے پیسہ ملے. تو اپنا اندر کا جو تقاضا ہے وہ خود ہی لوگوں کو یہ سب کام کرواتا ہے. آپ کو کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک جو چلانا ہے آپ کو وہ ہے لوگوں کے اندر صحیح سوچ لانا. یعنی جو ڈیویشن ہو چکا ہے ہٹا کر پھر وہاں لے آنا, یہ صحیح راستے پر لانا. تو بہت دن ہوئے میں نے ایک میگزین نکلتا تھا, مسلم میگزین. تو اس کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس کا عنوان تھا ٹاسک اہیڈ. ٹاسک اہیڈ. تو اس میں وہی سب باتیں تھیں, مسلم امپاورمنٹ کی بات تھی. ٹاسک اہیڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلم امپاورمنٹ. دعوت کا کوئی اس میں خانہ نہیں. دیکھیے دعوت کوئی سادہ چیز کا نام نہیں ہے. دعوت ایک کلچر کا نام ہے, دعوت ایک تہذیب کا نام ہے, دعوت ایک ڈسپلن کا نام ہے. دعوت سے آپ کی پوری زندگی ایک نئے انداز میں ڈھل جاتی ہے. آپ کی سوچ, آپ کا بیہیویئر, آپ کے اخلاقیات, آپ کی ایکٹیویٹیز, یعنی ہر چیز ایک خاص رنگ میں ڈھل جاتی ہے. تو دعوت ایک پورے کلچر کا نام ہے. اس کا الٹا جو ہے اس کا بھی کلچر ایک ہے. اس کلچر میں کیا ہے؟ اس کلچر میں سیلف انٹرسٹ ہے, اس کلچر میں کمپلینٹ ہے, پروٹیکٹ ہے, لڑنا پھرنا ہے, ایکسٹریمزم ہے, فنڈامنٹلزم ہے, یہ سب چیزیں ہیں. تو بہرحال جو سب سے بڑا کام اس زمانے میں کرنا ہے وہ مسلم امپاورمنٹ نہیں ہے, وہ ہے مسلمانوں کا انٹلیکچوئل امپاورمنٹ, یعنی ذہن کی تصحیح, صحیح آرٹ آف تھنکنگ پیدا کرنا. روزے کا زمانہ آپ چل رہا ہے, آپ جانتے ہیں. تو روزے کے زمانے میں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی ایک اعتبار سے یعنی منتھ آف انٹلیکچوئل امپاورمنٹ ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. اگر نیا ٹرم استعمال کروں اگر میں تو کہوں گا کہ رمضان از اے منتھ آف انٹلیکچوئل امپاورمنٹ. وہ کیسے؟ اسی لیے رمضان کو شہر القرآن کہا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا جو سب سے بڑا آئٹم ہے وہ کیا ہے؟ روزے کے بعد قرآن کو تلاوت کرنا, یعنی قرآن کی اسٹڈی کرنا, قرآن کا مطالعہ کرنا. تراویح بھی کیا ہے؟ تراویح بھی قرآن کا مطالعہ ہے. تراویح قرآن کا اجتماعی مطالعہ ہے. تو قرآن کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ آپ جانیں کہ سوچنے کا طریقہ کیا ہے, یعنی آرٹ آف تھنکنگ آپ کی کیا ہونی چاہیے وہ جاننا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں جہاں روزے کا احکام آئے ہیں وہاں پر یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہاں قرآن کے 3 پہلو بتائے گئے ہیں. 3 ہدیٰ اور بینات اور فرقان, یہ 3 چیزیں. تو قرآن کے پڑھنے سے, قرآن کی اسٹڈی کرنے سے آپ کو یہ 3 چیزیں ملنی چاہیے. یعنی قرآن میں جو یہ 3 چیزیں ہیں اس میں ہدیٰ ہے, اس میں بینات ہیں اور اس میں فرقان ہے. تو آپ کو ملنا چاہیے یہ تینوں چیزیں. تو ملیں کیسے؟ تدبر کرنے سے, وہ سوچنے سے.
تو تینوں کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. خدا کو لیجیے، یعنی ہدایت، گائیڈنس. قرآن میں گائیڈنس ہے، قرآن میں گائیڈنس ہے. اب گائیڈنس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت مسلمان جو جس جس حال میں ہیں، تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس آیت تک پہنچے. لا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یعنی اللہ جو ہے لوگوں کے مابع قوم کو اس وقت تو نہیں بدلتا جب اپنے مابع انفس کو نہ بدل ڈالا ہے. یعنی انڈیویجول کے لیول پر جو تبدیلی آتی ہے اسی کا اثر گروپ کے لیول پر ہوتا ہے، کمیونٹی کے لیول پر ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ جو بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، آپ کو لگے کہ بیکار ہے، یہ دوسروں سے کمپلین کر رہے ہیں یہ بیکار ہے، دوسرے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بیکار ہے. تو ایسی چیز تو فرد مسلم ہے. اس آیت میں آپ کو ہدایت ملے گی کہ سارا فوکس ہونا چاہیے فرد مسلم پر، ایک انڈیویجول پر. ایک انڈیویجول کے اندر صحیح سوچ لاؤ، تو جب فرد پر سوچ صحیح ہو جائے گی تو پوری قوم درست ہو جائے گی. یہ آپ کو گائیڈنس ملے گا. تو جتنا بھی اب فیوٹائل لگے گا جو ہم کر رہے ہیں اس کام، بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے کراؤڈ اور رات دن شکایت والی تقریریں، پروٹیسٹ والی تقریریں، ڈیمانڈ والی تقریریں، یہ سب بیکار لگیں گی آپ کو. ایسی چیز تو ایک خود مسلمانوں میں ایک ایک فرد کو لے کر اصلاح کیا جائے. یہ فرد کی جو جس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ری انجینئرنگ آف انڈیویجول مائنڈ، ایک ایک فرد کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ، یہ اصل کام ہے. یہ ملا آپ کو. ایسے دیکھیے بینات معنی کیا ہے؟ دلیل، پروف، کہ قرآن میں دلیل ہے. اب آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آپ اس آیت تک پہنچے کہ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا؟ فاطر کے معنی ہے پھاڑنے والا. اب اس میں ایک دلیل ہے، ایک پروف ہے. اب آپ جب اس کو اور پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بہت پہلے جب یہ یونیورس نہیں تھی تو اس وقت ایک سپر ایٹم ظاہر ہوا. سارے پارٹیکل جو اس وقت سارے یونیورس میں ہیں وہ سب پارٹیکل اس میں اکٹھا تھے. تو اس میں ایکسپلوژن ہوا، یعنی پھٹا وہ. پھر اس کے پارٹیکل بکھر گئے، اور وہی پارٹیکل نے پھر صورتیں اختیار کی. سارے اسٹارس، سارے پلانٹس، ساری دنیا جو بنی ہے تو اس کے بکھراؤ سے بنی ہے. تو اب ایک سپر ایٹم جو اپنے آپ میں خود ہی نہیں پھٹ کر کے ایسا ہو سکتا، کیونکہ وہ جو اس کے ایٹم کے جو پارٹیکل تھے وہ سب ایک بالکل کمپیکٹ تھے، کمپیکٹ پوزیشن میں تھے. یعنی اندر کی طرف کھنچاؤ تھا ان کا، باہر کی طرف نہیں تھا. تو جو کھنچاؤ اندر کی طرف ہے، انر جرنی آؤٹر جرنی بن گئی. وہ کیسے؟ انٹروینشن سے. تو کیا ایک انٹروینشن جب کا پروف مل جائے تو اپنے آپ یہ پروف ہو جاتا ہے کوئی ہے جس نے انٹروین کیا. یہ خدا کا ثبوت. وہ آپ جب شاید کو پڑھیں گے تو آپ کو اندر یقین آئے گا، خدا کے وجود پر یقین، اللہ رب العالمین کے ہونے پر بہت بڑا یقین. ایسے ہی دیکھیے فرقان، 3 چیزیں بتائی نا. ایک خدا یعنی گائیڈنس، دوسرا بینات یعنی دلیل، پروف، اور تیسرا فرقان، فرق کرنا ایک چیز دوسری چیز میں. یہ بہت بڑی چیز ہے.
یہ بہت ہی بڑی چیز ہے، فرق کرنا. یعنی اس کو میں کہتا ہوں پرنسپل آف ڈفرینسیشن. اگر آپ فرق کرنا نہ جانیں تو بار بار آپ غلطی کریں گے. آپ جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ ایک واقعہ جو ہوا تھا پرسوں، تو اس سے ایک شخص پرائڈ کی غذا لے رہا ہے، اور اسی سے ہم نے دعوت کی غذا لیا. تو انہیں یہ فرق ہی کہ پتہ نہیں کہ دعوت الگ چیز ہے، پرائڈ الگ چیز ہے. تو پرائڈ ملنے کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی چیز پالی. ہم کہیں کچھ نہیں پایا آپ نے. پانے کی چیز تو وہاں پر یہ تھا کہ آپ دعوت کی اپرچونیٹیز کو دریافت کریں. یہاں پر دیکھا رمضان کے مہینے میں جو اتنا زور دیا گیا ہے قرآن کے پڑھنے پر، تو اسی لیے ہے کہ اس میں انٹلیکچوئل امپاورمنٹ کا سب سورس وہی ہے قرآن. لیکن تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور کرنا. قرآن کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ وہ یعنی قرآن میں خود یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سارے ہی وہ چیزیں بیسیکلی اس کے اندر موجود ہیں جو انسان کو درکار ہے ترقی کے لیے. ساری ہی چیزیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو. لیکن وہ ہے یعنی تفصیل کی زبان میں نہیں ہے، اجمال کی زبان میں ہے، یعنی اشارے کی زبان میں. تو آپ کو اسے یعنی جب آپ غور کریں گے تبھی اس میں پائیں گے آپ. مثال کے طور پر دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ ان مال عسر یسرا، یا قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو ہارڈ شپ میں. ہم نے پیدا کیا انسان کو ہارڈ شپ میں. اب ایک آدمی اگر کچھ مشکل میں ہے تو وہ عام حالت میں مایوسی کا شکار ہو جائے گا. مشکل میں ہے تو فرسٹریشن میں پڑ سکتا ہے وہ. لیکن جب اس آیت کو پڑھے گا وہ تو کیا ہوگا کہ وہ مشکل تو پارٹ آف لائف ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے پیدا کیا انسان کو ہارڈ شپ میں. تو اگر مجھے کوئی ہارڈ شپ پیش آ رہی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، دیر از پارٹ آف لائف، پارٹ آف کریشن، تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو کیا ہوگا پھر اس کے آپ پلس پوائنٹ کو دریافت کریں گے. جب تک اس کی گہرائی کو نہیں جانا ہے آپ نے تو آپ کا مائنڈ چلائے گا اس کے مائنس پوائنٹ میں چلا جائے گا. یہ مشکل ہے، یہ ہارڈ شپ ہے، یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے. لیکن جب آپ دریافت کر لیا آپ نے کہ یہ تو کریشن پلان کا حصہ ہے، تب آپ ڈھونڈیں گے اس میں پلس پوائنٹ. تب آپ کو دریافت ہوگی کہ مشکلیں کیا ہیں. مشکلیں تو وہ ہیں، اسٹیپنگ اسٹون ہیں. جیسا کسی نے کہا کہ ناٹ ایز بٹ ایفرٹ، ناٹ فیسلٹی بٹ ڈیفیکلٹی دیٹ میکس مین. کیوں؟ مشکل جو ہے آپ کے لیے انسینٹیو بنتی ہے. مشکل آپ کو تو برین اسٹارمنگ لاتی ہے. مشکل آپ کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. مشکل آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. مشکل آپ کو ایک چیلنج کے روپ میں آتی ہے اور چیلنج کو میٹ کرنے کا جذبہ ابھارتی ہے آپ کے اندر. تو انسان کے اندر دیکھیے سب کچھ ہے، لیکن وہ پوٹینشیل کے روپ میں ہے. پوٹینشیل، تو اس پوٹینشیل کو جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ مشکلیں ہی تو جگاتی ہیں اس کو. مشکل نہیں تو پوٹینشیل جاگے گا نہیں. ہر انسان کے اندر بہت پوٹینشیل، لیکن اس کو مشکل نہیں پڑی. جیسے
کل پرسوں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، بہت ہی انٹیلیجنٹ، لیکن وہ کچھ کام نہیں کر سکیں وہ، اور ان کی عمر 55 سال ہو گئی. کیوں؟ ان کے پیسے کے افراط ہے، بڑا گھر ہے، 2 کاریں ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تو بس کیا ہے، صبح شام کھانا پینا، بس فیملی کے لوگوں سے ملاقاتیں، لوگوں کی دعوتیں کرنا، شاپنگ کرنا، آؤٹنگ کرنا، اسی میں ان کا دن گزرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کیا. میں نے کہا آپ ڈائری بنائیے اور پہلا صفحہ یہی لکھیے کہ آئی ہیو ٹو ڈسکور مائی سیلف. سب سے پہلا آئٹم آپ کا ہے کہ آپ اپنے کو ڈسکور کیجیے. اور میں جو بتاؤں گا آپ کو، یہ بتاؤں گا کہ آپ ایک انڈر یوٹیلائز کر رہی ہیں، اپنے پوٹینشیل کو آپ نے جانا نہیں، بس کھانے پینے میں، ہوا کرنے میں وقت گزار دیا آپ نے 55 سال. تو یہ ہے انسان کا حال. تو سب کچھ یعنی لقد خلقنا الانسان فی کبد، اگر کبد نہ ہوتا تو ترقی نہ ہوتی دنیا میں. مشکلیں جو تھی، انہوں نے تو لوگوں کے اندر چیلنج پیدا کیا. اگر چیلنج نہ ہو تو کوئی ترقی نہیں ہوگی. آپ کسی کو اپنے آس پاس کسی کو بھی دیکھیے جو ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں اس کو کوئی چیلنج نہیں تھا، سب چیز کو درست تھی، سب کام اس کا ٹھیک ٹھاک تھا، تو کوئی ترقی بھی نہیں کی ہوگی اس نے، کوئی ترقی نہیں کی ہوگی اس نے. تو قرآن کا مطالعے کے معنی کیا ہیں؟ اچھا، روزے کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ کا مقصد ہے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا، ڈسٹریکشن سے بچانا، یعنی اپنے کو یکسو کرنا قرآن کے پڑھنے کے لیے. تو کھانا پینا جو چھوڑا جاتا ہے وہ تو ایک علامت ہو گیا. اسی طریقے سے ہر اسی چیز کو چھوڑو جو ارریلیونٹ ہو. کھانا پینا چھوڑنا، اور آرام میں کمی کرنا، شاپنگ چھوڑنا، آؤٹنگ چھوڑنا، فیملی سے الگ ہونا، کچھ دن کے لیے اپنے آپ کرنا، یکسو ہو کر کے قرآن کی اسٹڈی کرنا. جس آدمی نے قرآن کی اسٹڈی نہیں کی ہے وہ کیا، اس نے کچھ جانے ہی نہیں. آپ غور کیجیے، جس خدا نے پیدا کیا، جو کریٹر ہے، جس نے اس پورے پلاننگ کی ہے، اس پوری کائنات کی، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ ایک کتاب بھیجتا ہے، اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ تفسیر لکل شیء ہے، ہر بات اس میں بیان کر دی گئی ہے. اسی کو نہ پڑھے آدمی، پڑھے تو صرف تلاوت کے لیے پڑھے. تو آپ غور کیجیے کہ وہ جانے گا کیا؟ کیا جانے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں جانے گا. آج کل کے مسلمان جو ہیں بالکل ہی بے خبر ہیں. وہ جانتے ہیں صرف اپنی ہسٹری کو، اور کچھ نہیں جانتے. مسلمان اتنے جانتے ہیں کہ ہم ہی چھائے ہوئے تھے شرق سے تا غرب دنیا میں، نہ تھا پلہ کسی ملت کا دنیا میں گرا ہم سے. بس اس کی خبر ہے ان کو. تو آج ہر مسلمان پیدرب سلطان بود کی نفسیات میں جیتا ہے. اور دوبارہ اپنے پرائڈ کو اسٹیبلش کرنا. اسی لیے دیکھیے مسلمان ان لوگوں پہ دوڑتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کریں، انہیں لوگوں کو اپنے لیڈر بناتے ہیں. لیڈر اس پوری مدت میں آپ دیکھیے تو جن لوگوں کو مسلمان لیڈر بنایا ہے وہی تھا جو بڑی بڑی باتیں کرنے والا. آریٹری، انشا پردازی، شاعری. کیوں؟ ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ جیتے ہیں اپنے پاسٹ گلوری میں،
ماضی کی عظمت میں جیتے ہیں، سارے مسلمان ماضی کی عظمت میں جیتے ہیں. تو ایسی بات جو بولے، جو ایک مرتبہ میں عرب گیا تو وہاں پر ایک صاحب تھے جو بہت مشہور ڈبیٹر تھے. وہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے. عربوں میں بہت مقبول ہوئے تھے وہ ڈبیٹر. ابا مسلمانوں کی اور اس کی عظمت بیان کرتے تھے وہ، تو بہت مقبول ہوئے تھے. ایک بار میں شریک ہوا اس میں، تو میں نے سمجھا کہ عرب جتنے بھی ہیں سب ڈیفیٹڈ مینٹلٹی میں جیتے ہیں، کیونکہ سب کے مائنڈ اٹکا ہوا کہاں؟ فلسطین میں. یہ اسرائیل یہودی آئے اور وہاں حکومت بنا لیا انہوں نے، اور 60 برس زیادہ ہو گئے، مسلمان عرب ان کو ہٹا نہیں سکے، بلکہ انہوں نے ایکسپینڈ کر لیا، اپنی حکومت کو بڑھا لیا. تو سارے عرب کیا ہے، وہ اس میں جی رہے ہیں، یعنی کہ یہودی آئے، اپنا یہاں حکومت بنا لیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. اب وہ میز پر وہ آدمی اس کو کچلتا ہے. میں نے جو تقریر سنی ان کی، تو لگتا ہے کہ جو کام عرب بیٹل فیلڈ میں نہیں کر سکے، وہ یہ ٹیبل پہ کر رہا ہے. وہ ٹیبل پہ کر رہا ہے، وہ تو بہت خوش ہوتے تھے. یہی اسی کا نام ہے ڈیبیٹ. تو ایسے لوگ مقبول ہوتے ہیں، ایسے لوگ مقبول ہوتے ہیں مسلمانوں میں. تو جب تک آپ ان کے سوچ کو نہ بدلیں، جب تک آپ ان کے اندر یعنی یہ ان کے مائنڈ کو اس طریقے سے ٹرین نہ کریں کہ وہ جانیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے. کہ پرائڈ میں جینا کوئی اچھا کام نہیں ہے، جینا چاہیے ریلیٹیو میں. تو جب تک یہ سوچ نہیں لائیں گے آپ، یہ سب سوچ آتی ہے قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. جس پہلے ہی آیت قرآن میں دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، سارے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کاٹ ہے اس کی کہ فخر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، فخر اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین، سارا حمد، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ پرائڈ کی کاٹ ہے، پرائڈ کی کاٹ ہے. پرائڈ اور فخر اور غرور اور تکبر، یہ سب کی کاٹ ہے یہ. لیکن لوگ بلا سمجھے مجھے لوگ تلاوت کرتے ہیں، غور کرتے نہیں، تدبر کرتے نہیں، تو انہیں کوئی اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی. ان کا وہ ویسے کہ ویسے رہتا ہے ان کا. پڑھ کر کے بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا. الفاظ کو بہت ویسے طریقے سے دہرائیں گے، بہت صحیح. اس کا یہاں سے امریکہ تک میں نے دیکھا کہ باقاعدہ لوگ اس کے مشق کرتے ہیں کہ صحیح سی الفاظ بولیں، وہ اس کا مخارج درست ہوں، تجوید درست ہو، پروننسیشن درست ہو. اس کی خوب بچی ہوئی ہے. اب باقاعدہ اب انٹرنیٹ پر یہ کام ہونے لگا ہے، انٹرنیٹ پر باقاعدہ یہ کام ہونے لگا ہے. بڑے بڑے ادارے کھول رکھے ہیں لوگوں نے. تو قرآن کے الفاظ کو ٹھیک ٹھیک آپ بول سکیں، بس اسی کی ساری اہمیت ہے. تو قرآن میں جو لیسن ہے، جو میسج ہے، وہ کچھ جو وزڈم ہے، تو وہ تو کچھ ملتا نہیں لوگوں کو. جیسے ابھی دیکھیے، ابھی تازہ خبر جو ہے، گراؤنڈ زیرو جو کہا جاتا ہے نیو یارک میں، وہاں مسلمان مسجد بنا رہے ہیں بڑے دھوم کے ساتھ. اب بہت لوگوں کو فخر ہے کہ وہاں پہ ہم مسجد بنا رہے ہیں. جب میں نے سنا اس بات کو، میڈیا میں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ ان کو وزڈم نہیں ہے ان کو. کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں کو پیسیفائی کرنا ہے. امریکن لوگ جو ہیں، جو بھڑک اٹھے ہیں، انہیں پیسیفائی کرنا ہے، انہیں اور بھڑکانا. یعنی سپتمبر 11 کے بعد جو بھڑک اٹھے تھے،
تو اس کو پیسیفائی کرو، ان کو ٹھنڈا کرو، یا اور وہاں پر یعنی ایسی باتیں کرو جس سے کہ ان کو بھڑکیں، ان کے اشتعال پیدا ہو اور ان کو نفرت ہو جائے قرآن سے، مسجد سے، اسلام سے۔ تو ایسی چیز جس کا نتیجہ الٹا نکلے وہ کبھی نہیں کیا جاتا اسلام میں، لیکن چونکہ مسلمانوں کی سوچ جو ہے قرآن سے بنی نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر مسجد بنائیں گے۔ بہت بڑی وژڈم ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے فریق ثانی اور زیادہ بھڑک اٹھے، اس کو اشتعال پیدا ہو۔ جب جب تعلقات اب نارمل ہو جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو نارمل کیا جائے، اور ہر ایسی چیز سے بچا جائے جو پروک کرنے والا ہو۔ تو اس موقع یعنی گراؤنڈ زیرو پر مسجد بنانا، یہ تو پروک کرنا ہے ان کو، اور پروک کرنا اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت لوگ کرتے ہیں اور قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو کام ہے مسلم امپاورمنٹ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا انٹلیکچوئل امپاورمنٹ ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر صحیح سوچ آئے اور ریئلسٹک اپروچ آئے اور پازیٹیو تھنکنگ آئے اور یہ سب چیزیں آئیں، جلد بازی سوچ ختم ہو۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم قرآن سے وژڈم لے سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔